اس کے الفاظ کے مطابق نہیں، بلکہ فرمایا رب ذوالجلال اس تھوڑے سے کلمات کا ثواب پہاڑوں کی مانند بڑھا کے اس قبر والے کی طرف داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا یہی نہیں، فرمایا اس وقت جب اس قبر والے کو وہ الفاظ کا ثواب پہنچتا ہے تو دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس تمام سے زیادہ پسندیدہ صرف اسے وہ ثواب ہی ہوتا ہے۔ ویسے دنیا میں رہتے ہوئے تو اسے بڑا کچھ پسند تھا، لیکن فرمایا جب قبر میں ہے تو دنیا و ما فیہا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے زیادہ پسندیدہ اگر اسے کوئی چیز ہے تو وہ ہے کہ جو اس کے بھائی بیٹھ کے اس کے لیے دعائے استغفار کر رہے ہیں۔ تو یہ دعائے استغفار کرنا یہ اولاد کے اوپر بھی رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، اسی طرح بہن بھائیوں کے اوپر بھی نافذ کیا کہ جو بھی اس کا کوئی بھائی دوست پیچھے ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کرتا رہے۔ بلکہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ وہ حدیث پاک والدین کے حقوق میں جو بیان کی 5 حقوق میں، وہاں پہ والصلاۃ علیہما پہلا حق نماز جنازہ پڑھنا، تو نماز جنازہ پڑھ کے فارغ نہیں ہونا، رسول اللہ نے فرمایا والاستغفار لہما، اس کے لیے جب جب موقع ملے جب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تب ان دونوں کے لیے دعا استغفار بھی کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی والدین کے لیے یہ دعا ہمیشہ کرتا رہے۔ وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، والدین کے دوستوں کی عزت کیا کرے، کیونکہ فرمایا اس سے بھی قبر والے کو والدین کو خوشی ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فوت ہوئی تو ان کے وصال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت تقسیم کرتے تھے تو خصوصیت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کی طرف گوشت بھیجا کرتے تھے کہ اس سے بھی قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے۔ وَنِفَاذُ عَهْدِهِمَا، والدین کے وعدوں کی پاسداری کری۔ اور آخری کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الَّتِي تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، فرمایا کہ وہ رشتہ دار کہ جو والدین کی طرف سے ہیں، والدین کی طرف سے والدہ کے بھائی بہن یا والد کے بھائی بہن، فرمایا ان کے مرنے کے بعد صلۃ الرحم التی توصل بہما، والدین کے جو رشتہ دار ہیں عزیز و اقربا ہیں ان کے مرنے کے بعد ان عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کریں۔ یہ چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے اوپر لازم کی ہیں۔ اس وجہ سے یہ دعائیں استغفار کرنا، والدین کے لیے دعائیں کرنا، مرنے والوں کے لیے دعائیں کرنا، یہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو بلانا نہیں چاہیے اور اس کو کوئی رسم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں پہ کھانے کا کوئی بھوکا نہیں ہے، ہر کوئی دعا کرنے کے لیے آیا ہے اور اسی کو مد نظر رکھا جائے۔ اور اہم بات، دعا کا سب سے اہم موقع جو ہے بچوں کے لیے بالخصوص اولاد کے لیے دعا کا جو سب سے اہم موقع ہے وہ نماز ہے۔ اس وجہ سے والدین کے مرنے کے بعد صرف رسماً چند دنوں کے بعد اصالہ ثواب کی محفل کروا کے اپنے فرض کو مکمل نہ سمجھیں، بلکہ نماز کو لازمی اختیار کریں۔ جو نماز کے اندر دعا ہوتی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے، اس وجہ سے نماز کو لازمی پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا سمجھا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اعوذ باللہ